بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے 9 رجب المرجب جناب عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب علی اصغر کا یوم ولادت۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 9 یا 10 رجب 60 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاں جناب عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب یا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے شریکوار اور کمسن فرزند تھے جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں۔ عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں اور آپ کی مادر گرامی امر القیس کی بیٹی رباب سلام اللہ علیہ ہے۔ اہل تشیع و اہل سنت کے قدیم منبع کے مطابق اس بچے کا نام عبداللہ ہے، لیکن اہل تشیع کے مورخہ منبع کے مطابق آپ علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں۔ مقتل الحسین اکتب خوارزم اور مناقب علی ابی طالب ابن شہر اشوب میں امام حسین علیہ السلام کے شیرخواہ فرزند کو علی کے نام سے یاد کیا ہے۔ انہی منبع کی پیروی کرتے ہوئے اب تک اس بچے کو علی اصغر کہا جاتا ہے اور غالباً امام سجاد کو علی اوست کا لقب دیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کے ناموں کے متعلق کلینی کی روایات کے مطابق جب مروان نے امام حسین علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ اپنے 2 فرزندوں کا نام علی کیوں رکھا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 100 فرزند بھی ہوتے تو میں ان سب کا نام علی ہی رکھتا۔ تاریخی کتابوں میں علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، جیسا کہ شیخ مفید کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے فرزند قاسم کے لاشے کو دوسرے شہداء کے ساتھ رکھا اور خیمے کے آگے بیٹھ گئے اور علی اصغر کو آپ کے پاس لایا گیا۔ امام علیہ السلام نے علی اصغر کو آغوش میں لیا۔ اس وقت بنی سعد کے ایک مرد نے ایک تیر علی اصغر کی طرف چلایا اور آپ کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے گلے کے نیچے ہاتھ رکھا، جب ہاتھ خون سے بھر گیا تو آپ علیہ السلام نے خون کو زمین پر گرایا اور فرمایا خدایا اگر آسمان سے ہماری غیبی مدد نہ فرمائی تو اسے اس چیز پر قرار دے جس میں ہماری بہتری ہے اور ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ پھر علی اصغر کو اٹھایا اور دوسرے شہداء کے ساتھ لٹا دیا۔ کچھ افراد کے مطابق زینب علیہ السلام بچے کو لے کر بائی کے پاس آئیں اور فرمایا کہ لشکر سے اس بچے کے لیے پانی طلب کریں، اور امام علیہ السلام بچے کو لشکر کے سامنے لے گئے اور فرمایا اے لشکر شام تم نے میرے اہل بیت اور پیروکاروں کو شہید کر دیا، اب صرف یہی بچہ رہ گیا ہے جو پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، اس کو پانی کا ایک قطرہ دے دے۔ جب امام حسین علیہ السلام لشکر سے مخاطب تھے اسی وقت ایک مرد نے بچے کی جانب تیر پھینکا اور شہید کر دیا۔ ابن جوزی نے ہشام بن محمد کلبی سے روایت نقل کی ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بچے کی طرف دیکھا جو کہ پیاس کی وجہ سے نڈال ہو چکا تھا، بچوں کو ہاتھوں میں لیا اور فرمایا اے قوم اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو۔ اس وقت اہل کوفہ کے لشکر میں سے ایک مرد نے بچے کے گلے میں تیر مارا اور شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے پر امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا پروردگار تو خود ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر جنہوں نے ہمیں دعوت دے کر بلایا تاکہ ہماری مدد کرے لیکن اب ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کے گلے پر ہاتھ رکھا اور آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا اور اس خون کو آسمان کی جانب پھینکا اور فرمایا جو چیز ان سب سختیوں اور مشکلوں کو میرے لیے آسان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی محضر میں ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ پلٹا۔ امام علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کی بے جان جسم کو لے کر خیمے کی جانب گئے اور پھر اسے دفن کرنے کے بعد خود میدان کی جانب روانہ ہوئے۔ بعض قول کے مطابق امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کی شہادت کے بعد فرمایا خدایا اس بچے کی شہادت تیرے نزدیک صالح کی سواری کو مارنے سے کم نہیں ہے، خدایا اگر آج فتح اور نصرت ہمارے مقدر میں نہیں تو اسے اس دن کے لیے قرار دے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کہا گیا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار سے زمین کو کھودا اور چھوٹی سی قبر بنائی جس میں بچے کو دفن کر دیا، لیکن بعض مورخین نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو خون بری حالت میں خیمے کی جانب لائے اور حضرت زینب علیہ السلام کے سپرد کیا، اور بعض نے لکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کا جنازہ لے کر آئے اور دوسرے شہداء کے ساتھ رکھ دیا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ جناب علی اصغر کی مصیبت کا زخم اہل بیت علیہ السلام کے سینے پر کس قدر شدید تھا۔ اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔